لوگ پوچھتے کئی کو حضور کی زیادہ تعریف کرتے ہیں. ڈونٹ ایگزیجریٹ ان پرائزنگ دا پروفٹ. بولتے نا ابھی کیا کیا بولتے واٹس ایپ میں, اوور پگڑا دیا, زیادہ تعریف کرو نا کو. کتنی کرنا, جتنی ہے اتنی کرو. صحیح بھائی, گڈ, آئی ایم اے اوبیڈینٹ بوائے. کتنی کرنا اتنی, کتنی کرنا بولو کر دو. کتنی کرنا, کتنی کرنا. اللہ کو پوچھیں گے الم نشرح لک صدرک, اے حبیب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا. ہائے, کون بوجھ کو ہلکا کرتا ہے؟ میرا بچہ اگر بیگ لے کر گیا تو میں کیا کرتا ہوں, اس کا بیگ میں اٹھا لیتا ہوں. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, جو آپ کے پیٹھ کو توڑ رہا تھا بوجھ. پھر کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے تمہارے خاطر تمہاری شان بلند کر دی. بھائی جسے اللہ بلند کرے اس کی لمٹ کون جا کر میشر کرے؟ If you have any tool to measure the rise of اللہ, جسے بلند کرتا ہے اسے میشر کہاں سے کریں گے؟ ورفعنا, اے حبیب تمہاری تعریف کو ہم نے بلند کر دیا. آپ لمٹ بتائیے مجھے, میں وعدہ کرتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث سامنے ہے میرے, میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے لمٹ بتا دیں, یہ لمٹ ہے حضور کی تعریف کرنے کی, اس لمٹ میں رہ کر میں تعریف کروں گا. بہت سے لوگوں نے سوچا 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 حضور کی لمٹ کیا ہے, آخر میں کہہ دیے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ مختصر کیا ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو جو جو چیز دی گئی اس کی لمٹ نہیں ہے. اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. حضور کو کتنا علم دیا گیا؟ سب سے زیادہ. اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ غور سے سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی اور تعریف کی تعلق کیسا ہے؟ حضور کا نام کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی کیا؟ حمدہ, ہی پرائزڈ مور, وہ زیادہ تعریف کیا. یحمدو, ہی پرائزز مور, زیادہ تعریف کر رہا ہے. تحمید, پرائزنگ مور, زیادہ تعریف کرنا. محمد, زیادہ تعریف کرنے والا. محمد, جس کی زیادہ تعریف ہو. حضور کے نام کا معنی ہی کیا ہے؟ جس کی زیادہ تعریف ہو. محمد. بھائی تعریف کس کی؟ حقیقت میں تعریف کس کی؟ الحمدللہ, تعریف اللہ کی. لیکن نام کس کا محمد ہے؟ حقیقت میں نام کس کا رہنا محمد؟ اللہ کا نامش نہ محمد رہنا. بولو با, محمد کا معنی کیا؟ جس کی زیادہ تعریف ہو. جب ساری تعریف اللہ کی ہے تو اللہ کا نام محمد رہنا نہیں. اللہ کے 100 ناموں میں کوئی نام محمد ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کسے نام رکھ رہا ہے محمد؟ حضور کا نام رکھ رہا ہے. ہاں, اللہ کی تعریف کب کرتے ہیں ہمیں؟ کب کرتے؟ بریانی سامنے آئی, الحمدللہ. بچہ گورا پیدا ہوگا, الحمدللہ. ₹65,000 has been credited in your account, الحمدللہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیا تبھی نعمت دیکھے تو نا تعریف کرتے. اللہ کی تعریف اللہ کو دیکھ کو آج تک کرے ہی کیا؟ دیکھ کو اللہ کی تعریف کرتے, بچے کو دیکھ کو تعریف کرتے ہیں, بریانی کو دیکھ کو تعریف کرتے ہیں, خوشی کو دیکھ کو تعریف کرتے ہیں, اسے دیکھ کو تعریف کرتے ہیں. آپریشن سکسیسفل ہوگا تو الحمدللہ. تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا, اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی اللہ کی تعریف ہوگی. تو اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جتنی بار حضور کی تعریف ہوگی حقیقت میں وہ حضور کی تعریف نہیں, اللہ کی تعریف ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اسپیچ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اب یہ مائک ہٹا دیں, میرا آواز مؤذن صاحب کو سنے آئے گا؟ آپ کو میرا آواز سنائی آ رہا ہے؟
نہیں آ رہا ہے؟ اچھا، اب میں بات کروں، میرا آواز سنائی دے رہا ہے؟ سنائی دے رہا ہے نا؟ اچھا، اب اگر ان کو میری آواز پسند آ گئی تو وہ تعریف کریں گے. اب وہ جو آواز سن رہے ہیں وہ میری آواز نہیں ہے، وہ جو آواز سن رہے ہیں وہ میری آواز نہیں ہے، میری آواز یہ ہے، وہ میری آواز نہیں ہے. لیکن وہ آواز سن کر جو تعریف کریں گے وہ میری تعریف ہوگی، وہ میری تعریف ہوگی. اور اس کی تعریف، میری تقریر کی تعریف جتنا زیادہ کریں گے اتنا میں خوش ہوں گا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا جبہ بھی اچھا ہے، میری عطر کی شیشی بھی اچھی ہے، میرا اینک بھی اچھا ہے، میری ٹوپی بھی اچھی ہے، میری تقریر بھی اچھی ہے. اس میں آپ کس کی تعریف کریں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا؟ جس چیز کو میں فخر کرتا ہوں اس چیز کی زیادہ تعریف کریں گے تو میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا. تو میں بھی اللہ کا بندہ، سورج بھی اللہ کا بندہ، چاند بھی اللہ کی مخلوق، محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے بندے. تو اللہ نے جس کو سب سے پیارا بنایا، اس بنانے کو دیکھ کر جب تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف حقیقت میں حضور کی نہیں، وہ تعریف حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہے. اور اللہ نے محمد بنا کر، حضور کا نام محمد رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ان کی زیادہ تعریف ہوگی تو مطلب کیا؟ میری قدرت زیادہ ان میں ظاہر ہوگی. یہ ہماری توحید ہے، یہ ہماری توحید ہے. ہمارے قریب بھی شرک آ نہیں سکتا. ہم محمد مصطفیٰ کو جب توحید کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آیا؟ حضور کا نام محمد، حضور کا نام آسمانوں میں احمد، حضور کو جو مقام دیا جائے گا وہ مقام محمود، حضور کو جو جھنڈا دیا جائے گا وہ لوائے حمد. تو حضور کے ساتھ تعریف ایسی لگی ہے، مطلب پتہ چلتا ہے کہ حضور کی جتنی تعریف کریں گے آپ اتنا اللہ کی قدرت کو مان رہے ہیں. جتنا حضور کی تعریف کریں گے اتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو میرے پاس آئیں گے، سارے حضور کے پاس آئیں گے. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، میں میرے رب سے اجازت مانگوں گا اس کے گھر میں داخل ہونے کی، اس کی بارگاہ میں. مطلب اس کی بارگاہ میں، میرے گھر میں کون رہتا؟ میں رہتا، میرے سوا کوئی نہیں رہتا. تو اللہ کی خاص بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہوں گا. فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے گی. فَإِذَا رَأَيْتُهُ، اللہ اکبر، جب میں اسے دیکھوں گا، پہلے اللہ کو دیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا رَأَيْتُهُ، جب میں اسے دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا، میں فوراً سجدے میں گر جاؤں گا. ہم اللہ سے کب قریب ہوتے ہیں؟ بچہ ہے تو گود میں اٹھا لینے سے، ماں ہے تو قدموں کو پکڑ لینے سے، بیوی ہے سینے سے لگا لینے سے. اللہ سے بندہ کب قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھنے سے. فوراً اللہ کو دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدْعَنِي، اور سجدے میں اللہ جتنا مجھے چھوڑے گا اتنا وقت چھوڑے گا، سجدے میں رہوں گا میں. نصیب والا ہے جسے سجدے میں مزہ ملتا ہے. سجدے میں مزہ مل رہا ہے کا مطلب کیا؟ اللہ ہم کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مجھے بڑی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں رکھے گا. ثم یقول، پھر اللہ کہے گا ارفع محمد، محمد اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم. وقل، کہو، تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی. فقل تسمع واشفع، شفاعت کرو. شفاعت کرنے آئے بولے اللہ تو دلوں کی بات. واشفع، شفاعت کرو. تشفع، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. وسل، مانگو. تعطا، دیا جائے گا. کچھ منگے نہیں حضور سجدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مانگو دوں گا، شفاعت کرو شفاعت کروں گا. حضور فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فَأُثْنِي عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا. بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ، اس کی تعریف، اسے سراہوں گا. کیسے؟ يُعَلِّمْنِيهِ
اللہ ہی مجھے سکھائے گا کہ میری ایسی تعریف کریں۔ مانا کیا؟ جو اللہ کو جتنا جانا اتنی تعریف کرا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتائے گا کہ ان تمام چیزیں جاننے کے بعد حضور تعریف کریں گے، پھر اللہ کہے گا اشفع، شفاعت کرو، فیحد لی حدًا، میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اتنے لوگوں کی شفاعت تم کر سکتے ہو۔ فاخرج، میں باہر نکلوں گا، لفظ دیکھیں کیا ہیں، فاخرج، میں باہر نکلوں گا، فاخرجهم من النار، میں جن لوگوں کی مجھے حد بتائی گئی، اتنے لوگوں کو میں جہنم سے باہر نکالوں گا، میں نکالوں گا، وادخلهم الجنہ، اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اچھا بولو کسے نکالنا ہے؟ میں نکالتا ہوں، نہیں، تمہارے ہاتھوں سے نکالو، تم نکالو اور تم داخل کرو۔ اس کے بعد درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ہوگا، پھر تیسری مرتبہ، ثم اعود الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ میں آؤں گا، فاستأذن علی ربی، اللہ کے پاس آنے کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں جب اللہ کو دیکھوں گا تو پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جتنا سجدے میں چھوڑنا ہے اتنا وقت مجھے سجدے میں چھوڑے گا، ثم پھر اللہ کہے گا، یہی بات ہوگی، سر محمد اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اس کی تعریف سکھائی ہے وہ تعریف اس کی کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو اور نکالو، تو میں باہر نکلوں گا، اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ماں، بڑی خوشخبری ہے، ماں یبقی فی النار، جہنم میں باقی نہیں رہے گا، الا مگر من، وہ قد حبسہ القرآن، قرآن نے جسے پکڑ لیا، مطلب جو مشرک مرا، جو کافر مرا، اس کو میں نہیں نکال سکوں گا، جسے قرآن نے پکڑ لیا، یہاں معنی کیا ہے، وجب علیہ الخلود، جس پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جس کے نصیب میں لکھ دیا گیا، اس کو میں باہر نہیں نکالوں گا۔ ثم تلا، پھر حضور نے آیت پڑھی، ہذہ الآیہ، یہ آیت کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اے حبیب تمہارا رب تمہیں مقام محمود کو پہنچائے گا۔